عرصے کے لیے وقف کر دی. آج وہی عثمان ہے کہ اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ آپ کو روک دیا گیا. 2-3 دن گزرے, جب باغیوں نے دیکھا, ان جو ہے مخالفوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے برابر لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو آپ کے گھر کے باہر جو ہے پہرا لگا دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے باہر بھی نہیں آ سکتے. یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا پانی تک بند کر دیا گیا. گھر کے باہر ایک لشکر تیار کیا گیا, پہرے داروں کو کھڑا کیا گیا کہ یہ پہرے دار یہاں کھڑے ہیں, اگر کوئی پانی لے کے جاتا تو فرمایا راستے سے پانی چھین لے, اگر کوئی خوراک اور غذا لے کے جاتا تو فرمایا وہ خوراک اور غذا بھی چھین لی جاتی. پانی آپ کا بند کر دیا گیا اور آپ کے اوپر خوراک بھی بند کر دی گئی. اسی حالت کے اندر فرمایا کہ دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ 20 دن گزر گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا برابر صبر کا جو ہے آپ صبر کر رہے ہیں اور کسی جہاد کی اور کسی لشکر کی تیاری نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ مدینہ کو قتل و غارت کا میدان نہ بنانا, اس لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. 20 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا, اے عثمان, اگر آپ اجازت دیں, آپ امیر المومنین ہیں, ہم ابھی مسلمانوں کا لشکر تیار کرتے ہیں, یہ 700 کیا یہ 7000 بھی ہوتے تو فرمایا ان کو ہم ختم کر دیتے. لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں میں مقابلہ کروں تو میں فتح بھی حاصل کر لوں, میں مقابلہ کروں تو فرمایا میں ان سب کو قتل کر سکتا ہوں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن رسول اللہ کا ارشاد ہے مدینے کو قتل و غارت کا میدان نہ بنانا. اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے شہر رسول, جو ہم نے فرمایا کہ مدینہ الرسول جو ہے رسول اللہ کا جو شہر ہے, اس کے اندر فرمایا کہ قتل و غارت نہ ہو اور خون خرابہ نہ ہو. اس لیے میں اس بات سے منع کرتا ہوں اور میں ابھی بھی امیر ہوں, آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نے کسی لشکر کو تیار نہیں کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں. پھر 25 دن کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, ایک صحابی رسول ہے, وہ جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے داماد رسول, آج 25 دن ہو گئے, آپ کی خوراک بند ہے, پانی بند ہے, ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی, تو راستے سے چھین لیا جاتا ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے مدینہ شہر چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں تاکہ آپ جو ہے صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ دوں, فرمایا اپنی جان تو ہار سکتا ہوں, اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں, لیکن عثمان مدینہ نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آدمی فرمایا مدینے میں مرے اور کوشش کرے کہ مدینے میں وقت گزارے, پھر اسے مدینے میں موت آئے, تو میں محمد قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور سفارش کر کے ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. تو فرمایا عثمان شہر رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا, عثمان مدینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا, جان تو قربان ہو جائے لیکن مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے انکار کر دیا. علی 31 دن گزر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ آئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین, اے عثمان, اگر آپ عجیب آدمی ہیں, اگر آپ کہیں تو اب بھی موقع ہے ہم لشکر تیار کریں. آپ کو 31 دن ہو گئے, آپ نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں, آپ جو ہے کیسے اپنا گزارا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی, جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اسی اسنا میں 31 دن گزر گئے. پھر 37 دن کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے, پھر آپ کو مشورہ دیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں. اب 37 دن گزرنے کے بعد وہ جو باغی تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی اور لوگ جو ہے برابر حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں, اگرچہ خوراک نہیں لے کے جا سکتے, تو ان باغیوں نے اور زیادہ سختی کر دی. جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ باغی حضرت عثمان پر اور زیادہ سختی کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنے بیٹوں امام حسن کو اور امام حسین کو ہاتھوں میں تلواریں دی اور حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا کہ ان باغیوں کو گھر کے اندر نہیں جانے دینا, کہیں یہ گھر میں گھس کر جو ہے حضرت عثمان کو شہید نہ کر دے. اب فرمایا رسول اللہ کے نواسے رسول اللہ کے داماد پر پہرا دے رہے ہیں اور باہر کھڑے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں اور باہر جو ہے پہرا دے رہے ہیں.
اب فرمایا کہ وقت گزرتا گیا، جب 40 دن گزر گئے، ان باغیوں نے اندر داخل ہونا چاہا، لیکن پہرا تھا امام حسن کا اور امام حسین کا، آپ نے مزاحمت کی اور ان باغیوں کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم دروازے سے اندر نہیں جا سکتے، تو مکان کی پچھلی طرف جو ہے اوپر کی منزل سے فرمایا کہ وہ کلام کا چھت کے اوپر سے جو ہے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے تھوکنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ او بدبخت، اس چہرے کو مت تھوک، اس چہرے پر رسول اللہ کی نگاہ پڑی ہے، یہی وہ چہرہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا، آج اسی چہرے پر تھوکتا ہے۔ ایک باغی آگے بڑھا اور اس نے آپ کو گالیاں دینا چاہی، تو آپ نے فرمایا اس کتاب کی قسم خاموش ہو جا، فرمایا کہ گالیاں مت دے، اپنی زبان خراب مت کر۔ اب تیسرا آیا، ہاتھ میں اس کے لوہے کا جو ہے ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر مارا، فرمایا جب سر پہ مارا تو خون کا فوارہ نکلا، سامنے قرآن کھلا تھا، آپ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے تھے، فرمایا کہ خون کا جو فوارہ نکلا تو وہ قرآن کی آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ جو ہے عثمان کو کافی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ادھر خون کا فوارہ گرا اور ایک چوتھا بدبخت اور بے ایمان آگے بڑھا، ہاتھ میں خنجر لیا اور حضرت عثمان کے سینے میں بھونک دیا، آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ داماد رسول کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے عثمان کو، داماد کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اب فرمایا کہ وہ باغی تھے، یہاں تک انہوں نے بچ نہیں، حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد جو ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی گھر والی تھی، آپ پہ حملہ کرنا چاہا، آپ نے مزاحمت کی، فرمایا کہ آپ کی بھی اگلی انگلیاں جو ہے کٹ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت نائلہ کو کچھ نہ کہا اور سارے گھر کو فرمایا کہ آگ لگائے۔ اب بے گور و کفن جو ہے آپ کا جسدی اثر پڑا ہے، اور گھر کے اندر آپ تلاش کرتی ہیں کوئی کپڑا مل جائے عثمان کے چہرے کو ڈھانپ دو، لیکن سارے گھر کو آگ لگ چکی ہے، ایک کپڑا تو گیا، چھوٹا سا ٹکڑا بھی موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت نائلہ اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہیں اور اس کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، اور 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتی ہیں، آدھے کے ساتھ جو ہے آپ پردہ فرماتی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس کے لیے کوئی موقع نکال دے۔ یہاں تک ان ظالموں نے اور